when I will face my Creator, Allah Almighty, when He will ask me کہ تم نے دنیا میں کون سا کام کیا, تو میں یہ کہوں گا merit, merit and merit. When we took over, Pakistan had just come out of a very serious threat of default. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کام کیا تو کہوں گا کہ میرٹ پر کام کیا. وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں طلباء سے خطاب. کہا کرپشن برداشت نہیں, کرپٹ افسروں کو ہٹایا تو ملک بھر سے سفارشوں کے فون آئے. ملک میں ایسی تبدیلی ابھی ہوئی نہیں ہوتی اور سفارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. مشکل حالات میں حکومت سنبھالی, آج ملک بھنور سے نکل آیا. کامیابی کا صحرا کبھی اپنے سر نہیں لیا, یہ ٹیم ورک کا نتیجہ تھا. 2023 میں اکثریت کا خیال تھا کہ ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے گا. مجھے یقین تھا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. IMF کے ساتھ معاملات طے پائے, ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. ہم نے ذمہ داری اٹھائی اور متحد ہو کر آگے بڑھنے کا عزم کیا. مؤثر اقدامات سے اقتصادی شعبے میں اشاریے بہتر ہوئے. پالیسی ریٹ کم ہو کر 11% پر آ گیا. پالیسی ریٹ میں مزید کمی سے لوگ بینکوں سے پیسہ نکال کر سرمایہ کاری کریں گے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات کا عمل آگے بڑھا رہے ہیں. ہمارا ایٹمی پروگرام صرف اپنے دفاع کے لیے, جارحیت کے لیے نہیں. بھارت کے خلاف جدید تکنیک اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جنگ جیتی. خیبر پختونخوا کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا. تبدیلی آئے تو PTI کے اندر سے ہی آئے. مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی سے شکایات پیدا ہوں تو بیٹھ کر بات ہوگی. صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر غور کر رہے ہیں. آج عام آدمی اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے. ریاستی نظام کی تشکیل نو کے عمل پر گہری نظر ہے. دشمنی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. فاٹا جیسے علاقے کا منفرد اسٹیٹس دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں رائج ہے. ہم نے فاٹا انضمام کن اشاروں پر کیا, کس کے دباؤ پر کیا؟ سیاسی جماعتیں اور حکمران اس وقت سرنڈر کر گئے تھے. وقت آ گیا ہے تمام سیاستدان اور جماعتیں اپنی غلطی تسلیم کریں. PTI کے معطل اراکین نے پنجاب اسمبلی سے اظہار یکجہتی اور بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے تحریک کی تیاری. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی قیادت میں قافلہ لاہور پہنچ گیا. قافلے میں PTI پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی شریک. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کسی فرد کو آئینی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. گرفتاریاں ہماری تحریک کا راستہ نہیں روک سکتی. ہمارا مقصد انتشار نہیں, جمہوری اقدار کا تحفظ ہے. ہر قدم پر امن کی بات کی, ہر لفظ میں آئین کی پاسداری کا واضح پیغام ہے. جمہوریت کے علمبردار اپنے بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے ہیں. قافلے کا ہر قدم آئین کی سربلندی اور عوام کے حق نمائندگی کا استعارہ ہے. یہ قافلہ غیر قانونی, غیر آئینی, غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اقدامات کے خلاف پرامن رد عمل ہے. بانی PTI کے بیٹے الیکشن لڑنے نہیں بلکہ اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں. پنجاب حکومت کو پیش کی آگاہ. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر کا کرپشن میں مرکزی کردار صابر. غیر قانونی اسکیم کا ماسٹر مائنڈ بن کر پاکستان کو مالی نقصان پہنچا. 6 نومبر 2019 کو رازداری معاہدے پر دستخط کیے. 190 ملین پاؤنڈ کی رقم بحریہ ٹاؤن کراچی کے ذمہ داری اکاؤنٹ سے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام نامزد اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی. مخصوص اکاؤنٹ کو اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ ظاہر کر کے رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام کر دیا. شہزاد اکبر نے 4 سے 8 فروری اور 22 سے 26 مئی 2019 تک برطانیہ کے دورے کیے. NCA حکام سے ملاقاتیں کر کے فنڈز واپسی کا خفیہ روڈ میپ تیار کیا. شہزاد اکبر کی اس بدنیتی کی وجہ سے 50 ارب روپے ریاست کی بجائے بحریہ ٹاؤن کو فائدہ دینے کے لیے استعمال ہوئے. جرم کی بنا پر شہزاد اکبر کو اشتہاری ملزم قرار دیا گیا. بلوچستان میں قتل ہونے والے 9 پنجابی مسافروں کا مقدمہ درج. میتیں سپرد خاک. فضا سوگوار. شہید غلام سعید میاں چنو میں سپرد خاک. بیٹے کا جسد خاکی دیکھ کر والد بھی وفات پا گیا. بیک وقت 2 جنازے اٹھنے پر کوہرام مچ گیا. شہید شیخ ماجد کی فیصل آباد میں تدفین. نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. شہید بلال اٹک کے علاقے مکھڑ میں سپرد خاک. شہید کی چند ماہ قبل شادی ہوئی تھی. والدین وفات پا چکے. بیوہ, ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن سوگواروں میں شامل ہیں. بلال کوئٹہ میں کاروبار کرتا تھا. بہن کو چھوڑنے لاہور آ رہا تھا. فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پنجاب جانے والی 2 بسوں کے 9 مسافروں کو اغوا کے بعد قتل کر دیا تھا. واقعے کا مقدمہ تھانہ سٹی ڈی جوب میں درج. SHO تھانہ لیبیز کی مدعیت میں درج مقدمے میں قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل. شناخت کے نام پر خون بہانے والوں کو بخشا نہیں جائے گا. فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد بات چیت نہیں, صرف پاکستان کو کیک کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں. ریاست ہر شہری کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے. وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وفد سے گفتگو. کہا مسنگ پرسنز کا مسئلہ صرف بلوچستان میں نہیں, دیگر صوبے اور دنیا بھی اس سے دوچار ہیں. بلوچستان میں مسنگ پرسنز سے متعلق جامع قانون سازی کی جا چکی. آئین پاکستان ہر شہری کے تحفظ کو بنیادی حق قرار دیتا ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کو بے گناہ
पंजाबियों के कत्ल और दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की मजम्मत करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों के सरपरस्त अपने अज़ाइम आलमी मीडिया पर वाज़े कर चुके, उनके खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी इख्तियार है। रियासत कलात का इल्हाक ज़बरदस्ती नहीं बल्कि रजामंदी से हुआ था। इंसानी हुकूक पर काम करने वाले इदारों को बलूचिस्तान की दुरुस्त तारीख और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल आगाह होना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास सलामी के मुताबिक 19 शिकायत को मुतफ़िका तौर पर खारिज जबकि 5 शिकायत को मौखर कर दिया। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया। इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर मजीद मुशावरत की जाएगी। ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम पर मजीद कानूनी गौर का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल 2025 का मुसवदा मंजूर। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जुनैद गफ्फार। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अराकीन के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुज्तबा शुजा, सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह, अहमद इकबाल, अली हैदर गिलानी, शाफे हुसैन और शुएब सिद्दीकी शामिल। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर मुज़ाकराती टीम की क़यादत करेंगे। अपोजिशन कमेटी में अली इम्तियाज़, शेख इम्तियाज़ और एजाज शफी के नाम आज स्पीकर पंजाब असम्बली को इरसाल होंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल इतवार को होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर बलूचिस्तान में किसी के साथ जुल्म हो तो हम सब मजम्मत करते हैं। इंसानी हुकूक के चैंपियन पंजाब के लोगों के साथ ऐसे वाक़यात पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कहा जाता है हालात ख़राब हैं तो बलूचिस्तान जाते क्यों हैं? इन लोगों को ऐसी बात करते ज़रा भी शर्म नहीं आती। रियासत को दहशतगर्दों के खिलाफ मजबूत इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मजलूम खानदानों के साथ ताज़ियत करती हूँ। पंजाब हुकूमत का तरजीही एजेंडा सेहत है। सेहत कार्ड बंद करने से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया। इलाज अब भी जारी है। तूफानी बारिश में पानी का जमा होना एक कुदरती अमर है। सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीरें DHA की थी। DHA हमारे दायरे अख्तियार में नहीं आता। DHA के लोग जिनको वोट डालते हैं उनसे पूछें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं लाहौर की सड़कें शरीफ खानदान की कई दहाइयों पर मुहित दावों और वादों के झूठा होने की गवाही दे रही हैं। चंद घंटों की बारिश ने पेरिस बनाने के दावे को पानी में बहा दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज को साफ सूंघ के अवाम के टैक्सों का पैसा लंदन मुंतकिली की बजाय लाहौर पर खर्च किया जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर होने वाली बारिशों से कच्ची किनाल में शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी रुझान के नशीबी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। सैलाबी पानी मुमकिन तौर पर शेख ज़ायद एयरपोर्ट में दाखिल होने का इम्कान। इंतजामिया अलर्ट। मुतादिद सैलाबी चैनल्स में पाकिस्तान के आमद का सिलसिला जारी। रहीम यार खान के नवाही इलाके चक नंबर 222 के करीब चमन माइनर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी खेतों और फसलों से होता हुआ आबादियों में दाखिल। मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने की कोशिश। मियांवाली में दरिया सिंध पर जनाब बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। करोड़ला अलीसन के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। चश्मा बैराज के मकाम पर पानी का अखराज 4,17,522 क्यूसेक रिकॉर्ड। करीबी आबादियों के ज़रिए आने का खतरा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए नाड़ी में तूफानी 36,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। तुरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह 2,60,000 क्यूसेक से बढ़कर 2,70,000 क्यूसेक तक पहुंच। भारत की आबी जारिया सिंध ताज मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा। वर्ल्ड बैंक और आलमी सालसी अदालत का कहना है बाहमी मंजूरी जरूरी। सिंध ताज मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पानी की बंदिश पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक के लिए मोहलिक साबित हो सकती है। पाकिस्तान का कहना है पानी की बंदिश को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। जोग्राफियाई तौर पर पानी रोकना भारत की मुकम्मल इख्तियार में नहीं, इसलिए भारत को भारी सरमाया दरकार होगा। सिंध ताज मुआहदे की मुअत्तली के बायस खत्ते में शदीद बहरान का खदशा। भारत के पानी रोकने पर पाकिस्तान ने बरवक्त और फैसला को रद्द-ए-अमल देने का अंदिया दे दिया। अदाकारा उमर असगर की मौत का मुअम्मा हल न हुआ। आए रोज केस में नित नए मोड़ सामने आने लगे। अदाकारा की भाभी ने इंकशाफ किया भाई बहन में जायदाद का तनाज़ा था। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए मुतवफ़िया की भाभी ने कहा कि हुमैरा के वालिदैन से तो ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन अदाकारी के सबब छोटे भाई नवीद असगर के साथ इख्तिलाफात थे, जिसकी वजह से हुमैरा कराची मुंतकिल हो गई। हुमैरा ने कई बार जायदाद में अपना हिस्सा, घर में खड़ी गाड़ी मांगी, लेकिन नवीद असगर ने उसे कुछ भी देने से इनकार कर दिया। भाभी ने यह भी बताया कि जायदाद के तनाज़े पर उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को भी 5 माह कबल घर से निकाल दिया।
اداکارہ حمیرہ اصغر قتل کیس میں اہم پیشرفت، پولیس نے اداکارہ کے 3 موبائل فون، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ کھول لیے۔ اداکارہ کی ڈائری سے تمام پاس ورڈ حاصل کر لیے گئے۔ 2 افراد کے بیانات قلم بند، مزید 2 کو طلب کر لیا۔ اداکارہ کا جم اور بیوٹیشین سے باقاعدہ رابطہ تھا۔ اداکارہ کے جم ٹرینر سمیت قریبی افراد سے تفتیش جاری۔ اداکارہ کے کچھ افراد سے مستقل رابطوں کے شواہد ملے۔ مزید شواہد کی بنیاد پر اگلے مرحلے میں اہم گرفتاریاں متوقع۔ کو کرپشن کا نام 2 مذہبی سیاسی اتحادوں کا پھر فعال ہونے کے قوی امکانات۔ مولانا فضل الرحمان سے علامہ ساجد نقوی کا ٹیلیفونک رابطہ، سیاسی صورتحال، ملی یکجہتی کونسل اور MMA کے حوالے سے گفتگو۔ علامہ ساجد نقوی کی ملی یکجہتی کونسل سربراہی اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کو شرکت کی دعوت۔ ذرائع کے مطابق ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس جولائی کے تیسرے ہفتے میں طلب کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی شرکت کی یقین دہانی۔ گفتگو میں کئی دیگر امور بھی زیر غور آئے۔ مولانا کے اجلاس میں شرکت کے بعد فورم کے مزید فعال ہونے کے امکانات کے ساتھ سیاسی انتخابات میں فعال ہو سکتا ہے۔ 2018 میں بھی MMA فعال کرنے کی کاوشیں کی گئی تھی، مگر معاملات آگے نہ بڑھے۔ آزاد کشمیر میں اگلے سال انتخابی دنگل سے قبل ہی سیاسی پارا چڑھنے لگا۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ غیر یقینی اور پیچیدہ سیاسی فضا میں کسی جماعت کی واضح اکثریت کی پیشگوئی قبل از وقت ہوگی۔ انتخابات میں وہی جماعت کامیاب ہوگی جو واقعی ریاست اور عوام کے مفاد میں فیصلے کرے گی۔ تخت کشمیر پر وہی قیادت براجمان ہوگی جس کا ایجنڈا صرف عوامی خدمت ہوگا۔ سندھ توانائی کا ہب ہے، سندھ کی ترقی پورے ملک کی ترقی۔ صدر آصف زرداری کی سندھ کے وزیر توانائی، منصوبہ بندی اور ترقیات ناصر حسین شاہ کی ملاقات میں گفتگو۔ کہا سندھ کے توانائی مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں۔ ناصر شاہ نے صدر پاکستان کو بریفنگ میں بتایا بجلی کمپنیوں میں سندھ کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ الیکٹرک میں صوبائی حکومت کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کیا جائے۔ اپنی بجلی اپنا ٹیرف سے عوام کو مہنگی بجلی سے نجات ملے گی۔ خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ نوجوانوں کو درست سمت میں گامزن کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایسے بزنس ماڈلز کی ضرورت ہے جو قومی ضروریات سے مطابقت رکھتے ہوں۔ نوجوانوں کو کاروبار اور سرمایہ کاری سے ہم آہنگ کرنا ناگزیر ہے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کی مکمل رہنمائی کریں۔ FPCCI ایوارڈز کا اگلا انعقاد خیبر پختونخوا میں ہونا چاہیے۔ صوبہ خیبر پختونخوا وسائل کے باوجود ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ کاروباری تجاویز وفاقی وزیر خزانہ اور متعلقہ فورمز تک پہنچاؤں گا۔ نون لیگ عوام کی امید بن چکی ہے۔ ہم پاکستانی قوم کی امیدوں پر پورا اترنے کی دن رات کوشش کریں۔ امید ہے پنجاب کے عوام کو اب تمام سہولتیں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا امید کے عالمی دن پر امید افزا پیغام۔ کہا امید ہمیں مایوسی کے اندھیرے میں بھی روشنی کی کرن تلاش کرنے کی آس دلاتی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے مشکلات اور چیلنجز کے باوجود امن کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ فلسطین اور کشمیر کے عوام پر جلد آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا امید ہی وہ چراغ ہے جو تاریکی میں روشنی لاتا ہے۔ ہمارے نوجوان پاکستان کے شاندار مستقبل کی امید کی ایک کرن ہے۔ چینی کی قیمتوں نے سپیڈ پکڑ لی۔ عوام کے لیے چینی کڑوی گولی بن گئی۔ ملک کے کئی شہروں میں چینی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ۔ کراچی میں ہول سیل بازاروں میں فی کلو چینی 178 روپے، ریٹیل سطح پر چینی 190 روپے فی کلو میں فروخت۔ کچھ علاقوں میں چینی 200 روپے فی کلو بھی فروخت ہو رہی ہے۔ لاہور میں بھی چینی مہنگی، ہول سیل قیمت 179، پرچون کی دکانوں میں چینی 185 سے 190 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ کوئٹہ میں بھی چینی کی قیمت کو پر لگ گئے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق رواں ماہ کے دوران چینی کی ریٹیل میں 10 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا، ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کے بعد۔ پنجاب میں 8ویں جماعت کے بورڈ امتحانات بحال کرنے کا فیصلہ۔ پیکٹا کے بورڈ آف گورنر کے اجلاس میں صوبائی وزیر تعلیم کی 5ویں سے 7ویں تک انٹرنل امتحانی نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت۔ رانا سکندر حیات نے کہا 5ویں سے 7ویں تک اسیسمنٹ ٹیسٹ کے لیے شفاف نظام لاگو کیا جائے۔ 1 ماہ میں انٹرنل اسیسمنٹ ٹیسٹ کا طریقہ کار وضع کیا جائے۔ اجلاس میں میٹرک ٹیک کے 9 اور 11ویں کی کتب کو ویڈیو فارمیٹ میں بھی ڈھانچے پر غور۔ ملتان کی عوام کے لیے بری خبر، زیر زمین پانی زہریلا قرار۔ آلودگی کا شکار پانی نہ صرف انسانی استعمال بلکہ جانوروں اور فصلوں کے لیے بھی خطرناک ہو چکا۔ شہر میں صاف پانی کی فراہمی کے سرکاری انتظامات نہ ہونے کے برابر 50 لاکھ سے زائد کی آبادی کے لیے صرف 65 واٹر فلٹریشن پلانٹس دستیاب۔ انچارج واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری میڈم فاطمی کہتی ہیں ملتان کے زیر زمین پانی میں آرسینک اور نمکیات کی مقدار خطرناک حد کو چھو چکی۔ بڑھتی آبادی، کم بارشیں اور صنعتی فضلہ اس آبی بحران کا بڑا سبب بنے۔ ماہرین کے مطابق آرسینک کی زائد مقدار جلد اور گال بلیڈر کے کینسر کے، نمکیات معدے، ہیپاٹائٹس
से और ई के अलावा मैदा और गुर्दों के मसाइल का सबब बन सकता है। MD वासा खालिद रजा का कहना है कि साफ पानी की फराहमी के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मसाइल की संगीनी के बायस हमें मजीद इक़दामात की जरूरत है। मुजफ्फराबाद में HIV एड्स के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा, 65 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत ने मोलिक वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए शहर में खुसूसी टेस्टिंग सेंटर कायम कर दिया। कहा मर्ज तेजी से फैलने की बड़ी वजूहात में थे गैर महफूज खून का तबादला, आलूदा सिरिंजों का इस्तेमाल और गैर मुताद तर्ज जिंदगी है। नौजवानों में इस बीमारी का बढ़ना तशवीशनाक अमर है। शहरियों को कहना है HIV सिर्फ तिब्बी मसला नहीं, वसी समाजी चैलेंज है। निपटने के लिए तिब्बी सहूलियात के साथ मुआशरती ताउन की भी अशद जरूरत है। कराची फ्रेयर हॉल में चोरी की वारदात और डायरेक्टर जनरल पार्क्स के दफ्तर से नायाब नवातरात और कीमती सामान ले उड़े। चोरी शुदा सामान में दूसरी जंग अजीब की नायाब शील्ड, प्रिंटर, कॉपर वायर और दीगर सामान शामिल। बाकी का मुकदमा अल्टरली मैदान थाने में दर्ज।